الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی واجب الاحترام عزیز ہم بھائی اور دوستو، آپ لوگوں کے سامنے ذخیرہ احادیث میں سے ایک مختصر حدیث تلاوت کی ہے، جس کا مختصر مفہوم آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میرے بعد میرے جو وارث ہیں یہ اس امت کے علماء ہیں۔ اس امت کے جو علماء ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وارث بنایا ہے۔ بڑے آدمی کا وارث اگر چھوٹا بھی ہونا وہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے، یہ بات ہر کسی کو پتہ ہے۔ بڑے آدمی کا وارث چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس وراثت کی وجہ سے وہ بڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نسبت دیکھتے ہیں کہ کس کی طرف اس کی نسبت ہے، اس نسبت کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو جو وارث بناتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں کہ تو فلاں کا بیٹا ہے، اس کا وارث ہے، میں اس لیے تیری قدر کر رہا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان سے کہا کہ میرے وارث امت کے علماء ہیں، اور انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ کون سے علماء ہیں، بس یہ فرمایا ہے کہ علماء ہیں۔ اب جو علماء ہیں یہ کوئی نبی نہیں ہے نا، یہ تو علماء ہے نا، یہ معصوم نہیں ہے۔ معصوم کون ہوتا ہے؟ معصوم تو صرف نبی ہوتا ہے نا، جس سے کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا۔ جو آج کل کے علماء ہیں یہ نہ نبی ہیں نہ معصوم ہیں۔ ظاہر ہے کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں پھر توبہ بھی ہوتی ہے، کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں پھر توبہ بھی ہوتی ہے۔ انسان تو ہے ہی گناہ کا پتلا نا۔ ہم نے یہ تھوڑی دیکھنا ہے کہ یہ عالم ہے بس اس سے کوئی گناہ ہی نہ ہو، کوئی خطا ہی نہ ہو۔ خطا تو ہر بندے سے ہو جاتی ہے، عالم بھی تو ایک انسان ہی ہے، ایک انسان کی طرح ہے، اس سے بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ ہم اس کی ایک غلطی کو دیکھ کر اس کے سارے کارنامے پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت کے جو علماء ہیں یہ میرے وارث ہیں۔ میں آپ لوگوں سے بات پوچھتا ہوں، مثال کے طور پر ایک باپ ہو اور باپ پہلوان ہو اور اس کا بیٹا ہو اور بالکل لنگڑا ہو۔ اب یہ باپ جب فوت ہوگا، اب اس کا جو بیٹا ہے، باپ تو پہلوان ہے ہی، اب جو بیٹا ہے یہ لنگڑا ہے، یہ پہلوان ہے ہی نہیں۔ اب اس کے فوت ہونے کے بعد وارث کون بنے گا؟ یہی لنگڑا بیٹا ہی بنے گا نا، چاہے پہلوان نہیں ہے، جیسا بھی ہے وارث یہی ہے، جیسا بھی ہے وارث یہی ہے۔ حضور نے فرمایا میرے بعد میری امت کے علماء یہ میرے وارث ہیں، جیسے بھی ہیں وارث یہی ہیں، وارث یہی ہیں۔ اور علماء کے لیے اس سے بڑا جملہ شاید کائنات میں نہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے لیے کہا ہے۔ اور اس لیے آپ سارے حضرات سے میں کہتا رہتا ہوں کہ علماء کی قدر کریں۔ آپ نے اگر علماء کی قدر نہ کی، علماء کے پیچھے نہ گئے، تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ شاید آپ کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، شاید آپ کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ اس لیے اپنے علاقے کے جو بھی علماء ہیں ان سے رابطے میں رہیں۔ آج کل بہت سارے لوگ ہیں جو مدارس سے لوگوں کو دور کرتے ہیں، علماء سے لوگوں کو دور کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر آگے چند ایک کتابیں رکھ کر اپنی طرف سے مسئلے نکال کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور میں کلپ سن رہا تھا جو آپ لوگوں کو پہلے بتاتا بھی رہتا ہوں، یہ جو انجینئر ہے نا، انجینئر محمد علی مرزا، اب اس نے کلپ بنایا تھا، یہ کہتا تھا کہ جو مدارس ہیں نا، مدارس میں یہ طلباء کے ساتھ اور طالبات کے ساتھ جو مدرسے کے اساتذہ ہیں ان کے ساتھ بدفعلیاں کرتے ہیں، مدارس میں ان کے ساتھ بدفعلیاں کرتے ہیں۔ دیکھو کتنا بڑا جملہ وہ کہہ رہا ہے، کتنا بڑا۔ ہم بھی تو مدرسے سے پڑھ کر آئے ہیں اور الحمدللہ مدرسے سے پڑھا کر بھی آئے ہیں۔ ایک ہوتا ہے صرف، میں تو شرع عام کہتا ہوں، چاہے بدفعلی کرنے والا کوئی عالم ہو، جاہل ہو، سکول کالج کا ہو، اس کو سرع عام پھانسی پہ لٹکاؤ، سرع عام۔ اس میں صرف ایک بندے کی قید تھوڑی ہے، آپ صرف ایک ادارے کو آپ نشانہ بنا رہے ہیں کہ صرف مدارس میں ہوتا ہے۔
سکول کالج میں نہیں ہوتا، عام طور پر کوئی نہیں کرتا۔ ہم مدارس سے پڑھ کر رہے ہیں، مدارس سے پڑھا کر رہے ہیں، ہم نے تو کبھی ایسا کام نہیں دیکھا۔ ہاں اگر تو تیرے ساتھ کوئی ایسا بدفعلی والا واقعہ ہے تو ہمیں بتا دیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں بھائی۔ اب ایک بندہ کہتا ہے کہ آپ نے تو اس کے ذاتیات پر حملہ کیا ہے نا، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تجھ پر کوئی، بھائی جیسا منہ ہو ویسی چپیڑ مارو نا، جیسی منہ ہو ویسی چپیڑ مارو۔ تو بات کس طرح کی کر رہا ہے؟ صرف مدارس پہ انگلی اٹھا رہا ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں جو بھی ایسا کام کرے، چاہے وہ مدارس کا استاد ہو یا سکول کالج کا استاد ہو، جو بھی ایسا کام کرے اس کو سر عام لٹکا دو۔ ہم جب پوچھتے ہیں کہ تو نے علم کہاں سے حاصل کیا ہے، تیرے پاس کوئی مدرسے کی سند ہے؟ کہتا ہے نہیں جی میرے پاس کوئی سند نہیں ہے، میں کہیں سے نہیں پڑھا، مجھے اللہ نے میرے اوپر علم کھول دیا ہے۔ کہ تو نبی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم تو اس پر نازل ہوتا ہے، وہی اس پر نازل ہوتی ہے جو نبی ہو۔ پھر نبی آگے امت کو بتاتا ہے کہ یہ میرے اوپر نازل ہوا ہے، تو کہتا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ مجھے بتا رہا ہے، تو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ایسے ایسے لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں اور ہم ان کے پیچھے بھاگتے رہیں۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے؟ ہر بات حدیث سے ثابت کر رہے ہیں جی، ہر بات قرآن سے ثابت کر رہے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی ادارے میں چلے جاؤ، آپ نوکری لینے کے لیے سب سے پہلے وہ پوچھیں گے آپ کی سند کہاں ہے بھی، کس سکول سے پڑھ کر رہے ہیں، کس کالج سے پڑھ کر رہے ہیں، اپنی ڈگری دکھاؤ۔ دنیا کا ہر کام ڈگری کے بغیر نہیں ہوتا۔ دین ایسا لاوارث ہے کہ بغیر ڈگری سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کسی مدرسے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی طرف سے قرآن حدیث کھول کے پڑھنا شروع ہو جاؤ اور امت کو گمراہ کرنا شروع کر دو۔ تو ایسی باتوں سے میرے بھائی بچا کریں، بچا کریں۔ میں بار بار آپ لوگوں کو کہتا ہوں، ایسے جہلانہ لوگ جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بچیں۔ ہمارے اچھے خاصے لوگ ان کو سنتے ہیں، اس لیے ان لوگوں سے بچیں۔ اللہ نے ہمیں کیسے کیسے علماء دیے ہیں، کیسے کیسے فقہاء دیے ہیں، ہم ان پر اعتراض کرتے ہیں، انہی کو سن کر ان پر اعتراض کرتے ہیں۔ دیکھو ہمارے اللہ نے ہمیں کیسے امام دیا، امام اعظم ابو حنیفہ، دنیا کے کتنے بڑے فقیہ ہیں، چاروں امام، میں صرف امام ابو حنیفہ کی بات نہیں کر رہا، چاروں امام کی بات کر رہا ہوں۔ جو جس کی بھی تقلید کرتا ہے جی بسم اللہ سر آنکھوں پہ، سارے کے سارے امام پر حق ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے کلاس میں، آپ کے پاس چند مہمان آئے، مہمان بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ہوٹل سے دودھ منگوایا، ایک بچہ دودھ لے کر آیا، اس زمانے کے جو کپ ہوتے تھے ان کپوں میں دودھ لے کر آیا، دودھ خالص ہوتا تھا، زمانہ بھی خالص ہوتا تھا، تو دودھ لے کر آیا تو انہوں نے مہمانوں کو پیش کیا، تو امام صاحب کو اس بچے کا ادب احترام بڑا اچھا لگا، تو امام صاحب نے کہا بچہ یہ کوپ اٹھانے کے لیے بھی تو خود آنا۔ وہ بچہ چلا گیا، جب مہمان چلے گئے تو وہ بچہ جب کوپ اٹھانے کے لیے آیا تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میرا نام یعقوب ہے۔ نے کہا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرے باپ کا نام ابراہیم ہے۔ فرمایا تیرا باپ زندہ ہے؟ کہا نہیں میرا باپ فوت ہو چکا ہے، میں یتیم ہوں، اس لیے اس ہوٹل میں کام کرتا ہوں، ہفتے کے 2-3 درہم مل جاتے ہیں تو گھر کا گزارا ہو جاتا ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ تیرے اندر اللہ نے صلاحیت بہت رکھی ہے، بیٹا تو پڑھنا شروع کر دے یہاں مدرسے میں۔ تو اس بچے نے کہا کہ اگر میں پڑھوں گا تو میرے گھر کا گزارا کیسے چلے گا، میں تو گھر کا اکیلا ہوں۔ تو امام صاحب نے فرمایا بیٹا تم بیٹھ جاؤ، اگر ہوٹل والا تمہیں 2 دیتا ہے تو میں 4 دے دوں گا، یہاں پڑھو۔ تو وہ بچہ وہاں بیٹھ گیا پڑھنے کے لیے۔ جب ہفتے بعد 4 درہم لے کر گیا تو اس کی والدہ تو خوش ہو گئی، انہوں نے کہا کہ استاد نے تنخواہ بڑھا دی ہے، انہوں نے کہا بڑھا دیا ہے، وہ بھی استاد تھا وہ بھی استاد تھا۔ تو اس کی والدہ اس ہوٹل والے کے پاس آئی شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ آپ نے میرے بیٹے کی تنخواہ بڑھا دی ہے، 4 درہم کر دیا ہے۔ اس نے کہا نہیں وہ تو میرے پاس 1 ہفتے سے آ ہی نہیں رہا، آپ دیکھ لو ابھی بھی کام پر نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر 4 درہم کہاں سے لے کر آیا؟ تو اس نے کہا وہ سامنے مدرسہ ہے وہاں دیکھ لو، وہاں مولویوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھ رہا ہے۔ تو اس کی والدہ وہاں چلی گئی امام صاحب کے پاس،
وہاں جا کر پوچھا کہ آپ نے میرے بچے کو یہاں بٹھا دیا ہے، آپ نے 4 درہم تو دے دیے ہیں، آپ کب تک دیں گے؟ آپ مولوی ہیں، آپ کب تک دیں گے؟ اس نے بچے کو اٹھایا اور پھر ہوٹل پہ جا کر بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر گزری، پھر ایسے مہمان ہے، پھر وہ بچہ آیا تو امام صاحب نے پھر بٹھا لیا۔ پھر والدہ آئی تو انہیں یہ کہنے لگی کہ اگر یہ میرا بچہ پڑھے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ یہ اس دور کی بیماری چلی آ رہی ہے، اس دور کی، کہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ تو امام صاحب نے فرمایا دیکھو بیٹی، تم میری بہنوں کی طرح ہو، آج تم اس بچے کو یہاں بٹھا دو، میں گارنٹی دیتا ہوں کل تیرا بیٹا ایسی ایسی خوراکیں کھائے گا جو بادشاہوں کو بھی کبھی کبھی ملیں گی، لیکن یہ روز کھائے گا، میری بات پر تم عمل کر کے دیکھو۔ اس کی والدہ نے کوئی جواب نہیں دیا، اٹھ کر چلی گئی۔ وہ بچہ پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا، جب پڑھ کر فارغ ہو گیا تو خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں جو سب سے پہلے قاضی بنے نا، اس کو جانتے ہیں قاضی امام ابو یوسف کے نام سے لوگ جانتے تھے۔ قاضی امام ابو یوسف جب وہ تخت پر بیٹھے تھے تو خلیفہ ہارون الرشید، ان کی سلطنت پتہ کتنی پھیلی ہوئی تھی؟ ایک بادل جا رہا تھا، بادل بڑی تیزی کے ساتھ، تو خلیفہ ہارون الرشید نے بادل دیکھا تو بادل کو کہا کہ تو جتنی تیزی سے مرضی چلا جا رہا ہے، تو جہاں بھی جا کر پرسے گا، جہاں کی جا کر پرسے گا، وہاں کی جو بھی ذخائر ابھریں گے وہ ہماری سلطنت میں ہی آئیں گے۔ یعنی کہ اتنی سلطنت پھیلی ہوئی تھی۔ اس سلطنت میں جو پہلے قاضی بنے وہ قاضی ابو یوسف تھے۔ ان کو جو خوراک پیش کی جاتی تھی روزانہ، وہ کشتے، بدام، فلودہ، اس طرح کی خوراک پیش کی جاتی تھی۔ تو خلیفہ ہارون الرشید اس سلطنت کے بادشاہ تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ آپ کے لیے روزانہ ہے لیکن ہمیں ہفتے میں ایک بار ملے گی، یہ خوراک ہمیں ہفتے میں ایک بار ملے گی لیکن آپ کے لیے روزانہ ملے گی۔ تو آپ جس چمچ سے کھا رہے تھے نا، وہ چمچ ہاتھ سے گر گئی، رونے لگے۔ تو خلیفہ ہارون الرشید پوچھنے لگے کیا ہوا، آپ کو خوراک پسند نہیں آئی؟ انہوں نے کہا خوراک تو پسند آئی ہے، مجھے میرے استاد امام ابو حنیفہ کا ایک جملہ یاد آ گیا ہے۔ انہوں نے میری والدہ کو کہا تھا کہ تیرا بیٹا ایک دن ایسی خوراک کھائے گا جو بادشاہوں کو ہفتے میں ایک دن ملے گی، اس کو روز ملے گی۔ مجھے وہ جملہ یاد آ گیا ہے۔ اب یہ اتنے سلطنت کے قاضی تھے اس دور میں، خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے ایک واقعہ میں پیش کروں، ٹائم بہت کم ہے، اپنی بیوی کو کہہ دیا غصے میں آ کر کہ اگر تو نے شام تک سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے میری سلطنت سے باہر نہ نکلی تو تجھے 3 طلاق ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے۔ اگر اب سلطنت اتنی پھیلی ہوئی ہے، اب وقت دے رہا ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے میری سلطنت سے باہر نکل جا۔ اب غصے میں بات سو کہہ دی۔ اب یہ وہ دور ہے جب چور بھی سمجھتا تھا کہ 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے، اور بادشاہ بھی سمجھتا تھا کہ 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے، لیکن آج کل کے دور میں لوگ کہتے ہیں کہ 3 دو تو 1 ہوتی ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے۔ امام ابو حنیفہ کے دور میں ایک شخص نے کسی کے گھر میں چوری کی۔ اب چوری کرنے لگا تو مالک مکان کی آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو اس نے چور کو پہچان لیا، اس سے منہ کے نقاب اترا، اس نے پہچان لیا۔ تو اس نے اس سے قسم اٹھوا لی کہ اگر تو نے صبح میرا نام کسی کو بتایا نا تو تیری بیوی کو 3 طلاقیں، قسم اٹھا۔ یہ چور ہے، دیکھو پتہ ہے کہ 3 طلاق 3 ہوتی ہیں۔ تو اس نے قسم اٹھا لی۔ اب صبح ہوئی، اب اس کو چور کا پتہ ہے لیکن بتا کسی کو نہیں سکتا۔ تو یہ امام صاحب کی محفل میں آیا تو امام صاحب کو آ کر کہنے لگا کہ رات کسی نے آ کر میرے گھر میں چوری کی ہے، تو میں چور کو پہچانتا ہوں لیکن اس نے مجھ سے قسم اٹھا لی ہے کہ اگر میں نام بتایا تو میری بیوی کو 3 طلاق ہو جائیں گی، تو آپ میری مدد کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو امام صاحب نے فرمایا اس کا حل بھی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو اس لیے آج کل لوگ امام صاحب سے ڈرتے ہیں کہ امام صاحب چوروں کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو امام صاحب نے کہا کہ اس دور کے جو پولیس والا تھا، جو SHO، اس کو بلایا تو اس نے کہا کہ یہ علاقے کے جو بھی چور ہیں، جو بھی عیاش لڑکے ہیں، ان سب کو اکٹھا کرو۔ تو اس کو کہا کہ ہم آپ سے پوچھتے جائیں گے کہ یہ چور ہے، یہ چور ہے، تو آپ نے کہنا ہے کہ نہیں نہیں، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ جب اصل چور ہے نا، تو نے خاموش ہو جانا ہے، بس تو نے نام بھی نہیں لینا۔ تو وہ گزرتے گئے تو امام صاحب پوچھتے گئے کہ یہ، اس نے کہا نہیں یہ ہے نہیں۔ جب اصل چور ہے تو وہ خاموش ہو گیا، تو امام صاحب نے کہا پکڑ لو بھی اس کو۔ اب دیکھو طلاق سے بھی بچ گیا اور چور بھی ہاتھ آ گیا۔ تو یہ وہ دور تھا۔ تو قاضی امام ابو یوسف کا وہ دور تھا۔ تو اب یہ بیوی پریشان ہوگی کہ شام تک اس سلطنت سے باہر کیسے نکلوں۔ اب خلیفہ ہارون الرشید بھی پریشان کہ میں نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا ہے۔ تو قاضی امام ابو یوسف اس دور کے قاضی تھے، تو ان کے پاس مسئلہ چلا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹی مسئلہ اہم ہے، تم خود چل کر آؤ۔
چاہے بادشاہ کی بیوی تھی، چل کر آنا تھا۔ جب آئی تو امام صاحب نے کہا کہ مسجد میں الگ ایک کونا بنا دیا کہ یہاں اس کو ٹھہرا دو، وہاں اس کو بٹھا دیا۔ جب سورج غروب ہو گیا، مغرب کی اذان ہوگی تو امام صاحب چلے گئے، نماز ہوگی۔ نماز کے بعد اس سے پوچھا کہ بیٹی کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ رونے لگی کہ اب تو مسئلہ بتانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا بیٹی مسئلہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے کہا ہے، خلیفہ ہارون الرشید نے، کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے میری سلطنت سے باہر نکل جاؤ، اگر سلطنت سے باہر نہ نکلی تو جدے 3 طلاق ہے۔ سورج غروب ہو گیا ہے، میں اس کی سلطنت سے باہر نہیں نکلی۔ تو امام صاحب نے فرمایا بیٹی تم گھر چلی جاؤ، تمہیں 2 کیا 3 تھا، تمہیں 1 طلاق بھی نہیں ہوئی، 1 بھی نہیں ہوئی۔ تو اس نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا بادشاہوں کی حدود سلطنت مسجد سے باہر ہوتی ہے، مسجد کے اندر بادشاہوں کی سلطنت نہیں ہوتی، یہ خالص اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہوتی ہے، یہاں کسی بادشاہ کی حکمرانی نہیں ہوتی۔ یہ وہ قاضی امام ابو یوسف ہیں جن کو ایک بچے نے، جن کو امام صاحب نے ایک بچہ سمجھ کر اپنی کلاس میں بٹھا دیا۔ یہ امام صاحب کا کشف تھا کہ امام صاحب ایک بچے کو پہچان لیتے تھے کہ اس بچے کے اندر کیا وسائل بھرے ہوئے ہیں۔